بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ رمضان کو اگر ایماناً اور احتساباً گزارا جائے تو بہت مبارک ہوتا ہے، اور وہی رمضان ہوتا ہے جو میرے رب کا مطلوب رمضان ہے۔ اس لفظ کو پھر سنیے گا، رمضان کو اگر ایماناً اور احتساباً گزارا جائے، ایماناً اور احتساباً، تو یہی رمضان ہوتا ہے جو میرے رب کا مطلوب رمضان ہے، اور یہی مقبول اور محبوب ہے۔ ایماناً، ایمان کے پل پل کے ایمان کے مراحل کے ساتھ۔ ایمان اگر کامل ہوگا یا ایمان کی طاقت ہوگی، یہ تو آنکھوں کا روزہ رکھے گا، کیونکہ نظروں کی حفاظت ایک ایمان کی طاقت ہے جو اس کو دیتی ہے روشنی، اور انسان نظروں کی حفاظت کرتا ہے۔ کانوں کا روزہ اگر اس وقت رکھے گا جب ایمان ہوگا، اور زبان کا روزہ اس وقت اس کو جب ایمان ہوگا، اور پیٹ کا روزہ اور بھوک کا روزہ اور تنہائیوں کا روزہ جب کوئی نہیں مجھے دیکھ رہا، یہ اس وقت ہوگا جب ایمان ہوگا۔ ایماناً، پل پل میں ایمان کو لے کے چلے گا، یہ لقمہ میں نہ کھاؤں، یہ مشکوک لقمہ ہے، یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میری چیز نہیں ہے، اور اس میں میرا حق نہیں ہے، یہ ایمان ہے، اور یہ چیز ایمان اس کو روکے گے۔ ایمان رک جاتا ہے اور روک دیتا ہے۔ اور احتساباً، کہ اپنا پل پل حساب کرتے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ ایماناً اور احتساباً، کہ میرا آج کا روزہ کیسے گزرا، کتنے روزے گزر گئے، کہ میرے 20 روزے کیسے گزرے، پتہ ہی نہ چلا، بہت زیادہ میں نے پریشانی، پہاڑ تھا کہ پتہ نہیں ہوگا کیا، گرمی کا رمضان نہ معلوم گزرے گا کیسا۔ احتساباً، دکاندار کیا کرتا ہے، ایک طرف بیٹھ کے نوٹ گنتا ہے، ایک طرف بیٹھ کے نوٹ گنتا ہے، اور ایک طرف بیٹھ کے فکر کرتا ہے کہ وہ اگلا مال کیسے بکے گا۔ اس نوٹ گننے میں خوشی ہوتی ہے، یعنی اس کا شکر ہوتا ہے، آئندہ کا فکر ہوتا ہے۔ جو گزر گیا گزشتہ، اس کا تو شکر ہو کہ مولا مجھے تو اتنی توقع نہیں تھی میں اتنا کچھ کر سکوں گا، یہ تیری شان کریمی ہے کہ تو نے اتنا کر دیا، اور تیرا فضل ہے، عطا ہے، احسان ہے کہ مولا تو نے اتنا فضل اور کرم کر دیا۔ کبھی یہ نہ کہیے گا میری ٹکریں ہیں، کبھی یہ نہ کہیے گا بس میرا تو روزہ بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے۔ مولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، اچھا میری نعمتوں کا شکر کر رہا، شکریہ کہہ رہا۔ علامہ اقبال جاب لیس تھا، کاروبار نہیں تھا، ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کر کے آیا تو کاروبار نہیں تھا۔ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے شہرت لے کے نہیں آتا، اس وقت بے شمار شاعر تھے، اب تو شاعری کا غلغلہ اور شاعری کا دورہ کم ہے، اس وقت تو بڑے مشاعرے ہوتے تھے، اور بڑے مشاعرے جمتے تھے، اور شعراء ہوتے تھے، گرہیں دی جاتی تھیں، عقدے حل ہوتے تھے، مطلے ہوتے تھے، مقتے ہوتے تھے،
اس وقت ایک منظر ہوتا تھا. اقبال بھی انہی میں سے ایک شاعر تھا. تو علامہ اقبال نے نواب آف بہاولپور کو خط لکھا. ان کے نواسے نے کتاب لکھی ہے، تو اس کتاب میں اس خط کا پورا عکس دیا ہے، پرنٹ دیا ہے. خط لکھا کہ آپ کی مملکت میں، حکومت میں کوئی جاب ہو کسی شعبے کی، تو آپ یہ میری ڈگریاں، یہ میری سی وی یہ ہے، یہ میری ڈگریاں ہیں، اور اس طرح مجھے جاب دی جائے. نواب بہاولپور قدردان انسان تھا. انہوں نے جواب میں لکھا کہ انشاءاللہ میں نے اپنے کہہ دیا ہے اپنے وزراء کو جو ماتحت تھے کہ انشاءاللہ آپ کو جتنا بھی جلد ہو سکے گا آپ کو ہم جاب دیں گے اور بلا لیں گے جلدی. اسی دوران اقبال کو ضلعین میں جاب مل گئے. ایک ہوتا تھا ریاستیں، ایک ہوتا تھا ضلعین. جہاں اسٹیٹ ہوتی تھی، ریاستیں ہوتی تھیں، وہ ریاست کا علاقہ ہوتا تھا. اور جو ریاست سے باہر کا علاقہ ہے، یہ لاہور ریاست سے باہر کا علاقہ ہے، ملتان ریاست سے باہر کا علاقہ ہے. جو خیرپور، ادھر خیرپور کی ریاست لگتی تھی، خیرپور میرس کی. ادھر فیروزپور کی ریاست لگتی تھی، یہ فیروزپور روڈ ہے آپ کا لاہور سے، یہ فیروزپور روڈ ریاست میں سیدھا جا رہا. یہ پٹیاں لگتی تھی، سرحدیں لگتی تھی. ادھر بہاولپور ریاست تھی. اور اس کے علاوہ جو علاقہ انگریز کے پاس تھا وہ اس کو ضلعین کہتے تھے. تو نواب کو ضلعین، اقبال کو رحمت اللہ علیہ کو ضلعین میں نوکری مل گئی، جاب مل گئی. اقبال نے خط لکھا. پھر قدردان انسان تھا، اور یہ قدردانی جو اقبال کو ملی تھی 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ملی تھی. کوئی درویش ان کو ملے تھے، انہوں نے کہا اقبال اگر تو چاہتا ہے تیرا اقبال بلند ہو اور ساری دنیا تجھے یاد رکھے اور دنیا میں تو کبھی فراموش نہ ہو، تجھ سے بڑے فلسفی، بڑے شاعر بر صغیر میں موجود ہیں، بہت بڑا ایک رقبہ ہے بر صغیر کا، تو بہت لوگ موجود ہیں. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا اقبال بلند ہو تو گن کے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھ لے. تو اس شخص نے گن کے 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا، اور رب نے پھر وہ اقبال بلند کیا کہ آج دنیا اقبال کو جانتی ہے، اور رہتی دنیا تک اقبال کا اقبال بلند رہے گا 1 کروڑ دفعہ درود پاک کے صدقے. تو اقبال نے خط لکھا، اور خط میں نواب بہاولپور کو لکھا کہ میں نے آپ کو خط لکھا تھا، آپ نے بہت شفقت فرمائی. القابات شاہی سے وہ خط لکھا، جو شاہی القابات ہوتے تھے، کہ آپ نے نہایت شفقت فرمائی اور مجھے فرمایا کہ میں آپ کو جواب دوں گا. میں جس دن آپ کا خط جوابی مجھے ملا تھا آپ کی طرف سے، میں اس وقت اتنا خوش ہوا کہ مجھے تسلی ہو گئی. لیکن اسی دوران مجھے ایک اور جگہ سے جاب کی آفر ہوئی اور میں نے جاب کر لی. پر میں آپ کو شکریہ کا خط لکھ رہا ہوں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے تسلی دی تھی اور یہ اطمینان اور اعتماد دلایا تھا کہ ہم آپ کو جاب دیں گے، نوکری دیں گے. جب نواب بہاولپور کے پاس وہ خط پہنچا، نواب کا تو ہر بندہ شکریہ ادا کرتا ہے اور کرتا تھا. تعریفیں بادشاہوں کی تعریفیں سچی جھوٹی ہوتی رہتی ہیں. بادشاہوں کے قصیدہ نواز بھی ہوتے ہیں. شاہی شعراء جن کو بعض اوقات ملک الشعراء کا خطاب دیا جاتا ہے، بادشاہوں کے درباروں میں ہوتے ہیں. لیکن اقبال کا جب خط ملا شکریہ کا، تو نواب نے کہا کہ اس کو ریکارڈ میں رکھو، اس کو ریکارڈ میں رکھو. لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہوتا تھا. ہر سال بر صغیر کی مقتدر بڑی بڑی ہستیوں کو بلایا جاتا تھا. نواب بہاولپور اس وقت چیف گیسٹ تھے، صدارت ان کی تھی، ان کو بلایا گیا.
انہوں نے پہلے سے ہی اطلاع ملی کہ میں لاہور میں آ رہا ہوں، یہاں علامہ اقبال رہتے ہیں، ان سے کہنا کہ وہ بھی ضرور آئیں گے وہاں۔ وہ اس میں مدعو نہیں تھے، ان کے کہنے پہ ان کو بھی مدعو انوائٹ کیا گیا۔ جب وہ مدعو ہوئے تو نواب بہاولپور صدارت کی کرسی پہ آیا۔ نواب کی ایک حیثیت تھی۔ 557 ریاستوں میں بر صغیر کی 557 ریاستیں تھیں، اسٹیٹس تھیں، جن میں ریاست بہاولپور، ریاست خیرپور، ریاست اودھ، ریاست حیدرآباد، دکن، ریاست فیروز پور، اس طرح کی 557 چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں۔ ہر سال ملکہ کے ہاں ان کی دعوت ہوتی تھی ولایت میں، یعنی انگلینڈ میں۔ نواب بہاولپور کی ہر نواب کی ایک کوشش ہوتی تھی کہ وائس رائے جو ہوتا تھا وہ یا پھر وہاں ملکہ، وائس رائے تو یہاں کا ہیڈ ہوتا تھا، وہاں ملکہ کی گاڑی کے پیچھے اس کی گاڑی ہو، سب سے پیچھے اس کی گاڑی نہ ہو، یا اس سے پیچھے اس کی گاڑی نہ ہو، اور آخر میں اس کی گاڑی نہ ہو۔ ہر دفعہ نواب کی گاڑی پہلی گاڑی ہوتی تھی، اور اس کے لیے بہت کچھ تن من دھن کی بازی لگانی پڑتی تھی۔ نواب جب اپنی صدارت کی کرسی پہ بیٹھا تو اس نے کہا کہ اقبال کو بلائیں۔ علامہ اقبال کو بلا کے اپنے ساتھ کرسی لگوائی اسپیشل، اور کرسی لگوا کے ان کو بٹھایا۔ یہ علامہ اقبال کا ابتدائی دور تھا جس میں ان کا تعارف ہو رہا تھا، ابتدائی دور تھا۔ اس کے بعد انہیں بڑے القابات سے نوازا اور اپنی طرف سے شاہی ہدیے دیے اقبال کو، اور پھر بڑے مجمع میں کہا، یہ بات گزٹیئر بہاولپور میں چھپی ہوئی ہے۔ بہاولپور کا جو سرکاری گزٹیئر اخبار ہفت روزہ ماہنامہ ہوتا تھا، ایک بڑے مجمع میں ایک بات کہی کہ خود اقبال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کو اتنی عطاؤں سے کیوں نوازا، خود اقبال کو بھی علم نہیں ہوگا۔ اور پھر خود فرمایا کہ اصل میں اقبال کا وہ خط جس میں اس نے شکریہ ادا کیا تھا، وہ خط ہمارے دل پہ نقش کر گیا، اور جس انداز کے اس نے الفاظ لکھے تھے، شاعر تھا، لفظوں کا کھلاڑی تھا اور ماہر تھا، اور اقبال لفظوں کا باکمال تھا، اور اقبال کے اوپر لفظ اللہ کی طرف سے ایسے وارد ہوتے تھے، واردات ہوتی تھی اقبال کے اوپر، اور جب لفظوں کا ایسے می برستا تھا اور واردات ہوتی تھی، پھر غزلیں اور نظمیں بن جاتی تھیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناستے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا و فام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناستے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا و فام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ لفظوں کا ایک کمال تھا جو اس نے لکھا، اور وہ خط دیکھا، نواب نے پڑھا۔ نواب خود پڑھا لکھا ہوا تھا، ایچسن میں پڑھتا رہا نواب، لاہور میں، اس کے بعد یورپ انگلینڈ میں پڑھتا رہا۔ وہ اردو، عربی، فارسی، انگلش زبانوں کا خود ماہر تھا، ہفت زبان انسان تھا۔ خط پڑھا اور شکریہ کے الفاظ، اس نے کہا کہ میرے پاس تو نوکری کے پورے بر صغیر میں، ریاست میں درخواستیں آتی ہیں جاب کے لیے، نہیں ملی، پر اس نے نہ بھی ملی، اس نے شکریہ کا خط لکھا ہے، اور خط بھی ایسا لکھا ہے کہ لفظوں کی مالا پروتی ہے۔ اس نے کہا اس کو بلاؤ میرے پاس۔ شاہی خلطوں سے، شاہی تحفوں سے، شاہی گفٹ سے نوازا، اور کہا وہ شکریہ کا خط تھا جو اتنا بڑا اعزاز و اکرام ملا۔ تاریخ کے حروف میں یہ بات لکھی ہے، اقبال کو وہی ایک محفل اقبال کا قد بہت اونچا کر گئی ہے۔ بعضوں کا تو کہتے ہیں جیک لگا،
चांस मिला। उसके पीछे कौन सी चीज थी? शुक्रिया। पिछले 20 रोजों में मौला तेरा शुक्रिया। इकबाल एक इंसान और नवाब भी इंसान। इकबाल भी इस दुनिया से रुखसत, नवाब भी इस दुनिया से रुखसत, लेकिन रब हमेशा का जावेदानी सरमदी हमेशा, वो हमेशा का है, हमेशा रहे। ऐसे कई लाखों करोड़ों अरबों इकबाल आए, अरबों सादिक आए, नवाब बहावलपुर, अरबों तारिक आए और मिट गए। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है अया यूरिश तातार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असर नौरात है धुंधला सा एक तारा तू है, क्यों हरासा है सहीले फरसो आदा से, नूर हक बुझ न सकेगा नफ्से आदा से। कई आए कई मिट गए, पर शुक्रिया के अल्फाज ने एक इंसान के दिल पे इतना असर किया। और जो मेरा रब कहता है मेरी तारीफ कर, और नमाज की हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसकी तारीफ है। फिर अल्लाह अकबर, रुकू में जाते उसकी तारीफ है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम अजमत वाली तारीफ है, समी अल्लाहु लिमन हामिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, उसकी सारी तारीफ है। फिर अल्लाहु अकबर सजदे में उसकी अजीम शान और तारीफ है। फिर सुब्हान रब्बियल आला, फिर उसकी तारीफ और अजमतों की इंतहा है। फिर अत्तहियातो लिल्लाह, बस यहां तक उसकी तारीफ की इंतहा हो जाती है। अत्तहियातो लिल्लाह है। वो रब कहते हैं कि आओ मेरी भी तारीफ करो, मेरा शुक्रिया अदा करो। तो रोजे रख के दिखा, 3% लोग रोजा रख रहे हैं, 3% लोग रमजान में, और 15% लोग नमाज पढ़ते हैं, 3% लोग रोजा रखते हैं, और सर्दियों में 5% लोग रोजे में आ जाते हैं। 3% लोगों में मैंने तेरा इंतखाब किया है, तुझे चुना है, मेरा शुक्रिया कुछ भी नहीं। कहने लगे मैं जहाज में बैठा हुआ था, एक गैर मुल्क की माई बैठी थी, साथ छोटा सा बच्चा था, उसकी सीट थी, उसको मुंह में ना चम्मच दे के कहती से यू थैंक यू, कहो थैंक यू। अगर वो थैंक यू ना कहती, चम्मच यूं होता था, से यू थैंक यू, पिछला थैंक यू कहो, चम्मच यूं होता था, हाँ ना ना, पहले कहे पिछला थैंक यू। उसको शुक्रिया का आदी बना रही थी, उसको जज़ाकल्लाह का आदी बना रही थी, उसको एहसान मंदी का जज्बा दिलों में इसका आदी बना रही थी कि एहसान फरामोश न बन, एहसान बेटा एहसान फरामोश नहीं बनना, एहसान मंदी का जज्बा दिलों में लेके जिंदगी का सफर तय करना है। और ये रूह का सफर, ये रूहानियत का सफर, ये मंजिलों का सफर रब के शुक्राने के साथ कि मौला तेरा शुक्र। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी नमाजें पढ़ लूंगा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इतना कुरान सुन लूंगा, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी इतना कुरान सुना दूंगा, कभी सोचा ही नहीं था। ये मौला तेरा कितनी बड़ी तेरी आता है, तेरा एहसान है। मेरा एक सजन है, मैं उसका कुरान सुनना हो तो मेरा दिल ठंडा होता है। कई साल हिफ्स के बाद उस दरवेश ने कुरान नहीं सुनाया था, मैंने अचानक कहा, मैंने किस दफा आपने मुसल्ला सुनाना है, हो मैंने तो कई सालों सुना है, मैं क्या ना सुनाए, हमने आपका कुरान सुनना है, हमने आप। और जब भी मैं उनसे कुरान सुनता हूं, रमजान में सुनता हूं या किसी रकत में सुनता हूं, अल्लाह पाक ने उसको लहजा दिया है और दिल ठंडा होता है कि मौला तेरा शुक्र है, इस शख्स के कुरान की जिंदा करने में तूने मुझे जरिया बना दिया। वो ये दरवेश जितना कुरान पढ़ेगा, अल्लाह तो मुझे इसमें हिस्सा जरूर देगा, जरूर हिस्सा देगा तू।
شکر گزاری کا جذبہ ہو، مولا تیرا شکر۔ کوئی لمحہ ایسا، کوئی ساتھ ایسی، کوئی گھڑی ایسی جس میں اللہ کا شکر ہو، جس سے اللہ کے احسان ہو، اور اس میں اللہ کی تعریف ہو کہ بس تیرا کرم ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے۔ مولا تو نے مجھے اتنا کر دیا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، برائیوں میں لتھڑا ہوا، اور نافرمانیوں میری زندگی کے دن رات گزرے۔ مولا مجھے وہ لمحہ بھی یاد ہے جب تو تھا اور تو دیکھ رہا تھا، اور مجھے تیرے دیکھنے کا احساس بھی تھا، پر میں نے تیرا حیا نہ کیا، اور تو نے میرا لحاظ کیا، اسی وقت مجھے اپنی پکڑ میں نہیں لیا۔ اور مولا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب مجھے تیرا علیم ہونے کا، خبیر ہونے کا، بصیر ہونے کا 100% ادراک اور احساس تھا، پر مولا میں نے ان لمحوں میں اپنا منہ کالا کر لیا، اپنے ہاتھ کالے کر لیے، پر مولا تیری رحیمی اور کریمی اور تیری شفقت نے پھر بھی مجھے پردوں اور ستاریوں سے ڈھانپ دیا، اور تو نے میرے پردے رکھ دیے، اور مخلوق میں مجھے رسوا نہ کیا، اور مجھے ذلیل نہ کیا، اور مولا مجھے تو نے بس معاف کر دیا۔ شکر گزاری کا جذبہ میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کہنے لگا آل داؤد کو قرآن کہتا ہے، آل داؤد کو، کیونکہ داؤد علیہ السلام بھی نبی اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نبی، آل داؤد کو جو اقتدار ملا وہ شکر گزاری کے جذبے پہ ملا۔ قرآن کے اندر وہ آیت موجود ہے، کون سی؟ نعملوا آل داؤد شکرا، جو گزشتہ 20 روزے ہو گئے اس پہ تو تیرا احسان ہے، اس پہ تو تیرا کرم ہے، جتنی نمازیں ہو گئیں، جتنی تسبیحیں ہو گئیں، جتنا ذکر ہو گیا، اور مولا جو کمیاں رہ گئیں اس پہ بڑا فکر ہے، اور آئندہ کا بڑا فکر ہے، اس پہ استغفار ہے اور ندامت ہے اور توبہ ہے اور توبہ ہے اور توبہ ہے۔ تو معاف فرما دے۔ رب کو 2 چیزیں بہت پسند ہیں، اور یہ رب کے پاس خزانوں میں ہے ہی نہیں۔ کیا اللہ شکر بندوں کا کرتا ہے؟ اللہ کسی کا محتاج ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے؟ اللہ محتاج ہے؟ بولے، اللہ کسی کا محتاج ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس کی شان کریمی ہے کہ بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اچھا تو نے مجھ پہ احسان کیا تو میں تجھ پہ بھی احسان کروں گا۔ کتنا عظیم دل والا رب ہے، کتنا بڑے برتنوں بھانڈوں والا رب ہے، اور رب کے پاس ندامت نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، ندامت توبہ تو رب کے پاس نہیں ہے۔ جو بندہ جو مل گیا اس پہ شکر، اور جو نہیں ملا اور آنے والا ہے اس کا خوف اور اس کا فکر اور اس پہ استغفار، اور شکر کے ساتھ ساتھ استغفار۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے عطا کر دیا، پر مجھے پتہ نہیں کہ منہ پہ مجھے سب کچھ میرے منہ پہ نہ مار دیا گیا ہو، یہ تیرا شکر ہے، اور اس پہ استغفار اور ندامت ہے۔ تو قبول بھی فرما تو معاف بھی فرما، تو قبول بھی فرما تو معاف بھی فرما۔ مجھے اس پہ بہت ندامت ہے۔ استغفار کرنے والے کو بیٹے ملتے ہیں، استغفار کرنے والے کو رزق ملتا ہے، استغفار کرنے والے کو باغات اور ثمرات ملتے ہیں، استغفار کرنے والے کو روزیاں اور روٹیاں ملتی ہیں، استغفار کرنے والے کو عزت اور وقار ملتا ہے، استغفار کرنے والے کو کائنات کی زندگی میں، کائنات میں وہ رب کے خزانے میں ہے، وہ سب کچھ ملتا ہے۔ اور مجھے آپ کو خبر نہیں کہ رب کے خزانوں میں کیا ہے، کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ ابھی وتر کی دوسری رکعت میں ایک آیت پڑھی ہے، کون سی پڑھی ہے؟ علم الساعہ، اور آگے ارحام غدن بأی ارض، تو 3 چیزوں کا علم اللہ کہتا ہے میرے پاس ہے۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا نا، کون سی آیت آگے لفظ؟ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ یہ جو لفظ ہے نا 3، علیم اور خبیر،
میں نے ایک بندے کو کہا، مجھے کہنے لگا کہ 3 چیزوں کا علم اللہ کہتے ہیں میرے پاس ہے۔ کون سا؟ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ سائنس آج تک نہیں بتا سکی کہ ہم آپ کو بیٹا پیدا کر کے دکھا سکتے ہیں۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی 90% ناکام، 90% جو میرے پاس کیس آتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی جانے، کل کیا ہوگا اللہ ہی جانے۔ اور تیسرا علم ہے کس زمین کس جگہ مرنا ہے، موت کہاں ہے، رب ہی جانے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کا اللہ کے پاس علم ہے، اگر اللہ کسی کو چاہے دے دے تو کچھ ممکن ہے؟ میں نے کہا بالکل اللہ کسی کو چاہے دے دے۔ اللہ نے جنات کو مستور کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے۔ اللہ جس کے سامنے چاہے جنات کو کھول دے۔ کیا میرے لیے رب کے لیے کوئی ناممکن چیز ہے؟ ہیں؟ میرے اللہ کے لیے ناممکن چیز تو نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تو سارا دن پڑھ یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر، اور ان 3 چیزوں کو سامنے رکھتے ہو، ورنہ تہجد کے وقت صرف ایک تسبیح بیٹھ کے پڑھ، 2 رکعت 3 6 رکعت 9 رکعت 12 رکعت پڑھ کے صرف ایک تسبیح پڑھ، پر اس ایک تسبیح کو آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے۔ یا لطیف ہو، ایک پل میں اللہ کے یا لطیف ہو کا مفہوم دل میں آ جائے، یا علیم ہو، پھر اللہ کے ساری کائنات کے علم، اور یا خبیر ہو، اور میرے رب کی کائنات میں خبریں، ان کا سارا مفہوم کھل کے دل کے اندر آ جائے۔ میں نے کہا پھر ایک تسبیح پڑھ، پر ایک تسبیح ایسی ہو کہ آدھا گھنٹہ لگے، آدھا گھنٹہ سے 40 منٹ لگ جائے، آدھا گھنٹہ سے کم لگا، اور آدھا گھنٹہ بھی وہ ہو جو دھیان والا ہو، توجہ والا ہو۔ آدھا گھنٹہ لگا دیے، کبھی ذہن ادھر کبھی خیال ادھر کبھی ادھر، نہیں، تیرے پر اللہ پاک کائنات کا یہ پردے ہٹا دے گا۔ مجھ سے کہنے لگا، ایک دم میرے ایک دم خیال آتا ہے کہ فلاں بندہ مر جائے گا اور فلاں جگہ مرے گا۔ میں کہتا ہوں ایسے کیسے بات کرتا ہے؟ کہنے لگا ہو جاتا ہے، ایک دم بعض اوقات دل میں خیال آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں القاء، الہام، کیونکہ وحی صرف انبیاء، اور وحی کا دروازہ بند ختم نبوت کے صدقے۔ القاء، الہام، اور اگر میرے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کل فلاں چیز ہو گیا، کہنے لگا وہ ہو جاتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ آزمایا 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 آزمایا، اور آزمائش بار بار آزمائش۔ اور پھر کہا کہ بعض اوقات اسے دیکھتا ہوں اور اس دل میں خیال آتا ہے کہ اس کو بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، ایسے خیال اللہ دل میں ڈال دیتا ہے اور وہی ہوتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن 2 چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کل کیا ہوگا، اب میں اس میں ڈرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے ذہن میں ایک گمان اور خیال آ جائے کل کیا ہوگا، اور دوسرا کوئی کہاں مرے گا، اس میں ڈرتا رہتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ علم واپس لے لے۔ میں نے کہا بڑا شوق تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ تو میں نے کہا بڑا شوق تھا تجھے تو؟ کہنے لگے نہیں، بس اس علم کو اللہ مجھ سے لے لے۔ میں نے کہا اب ایک تسبیح پڑھا کر، یا مانعو یا قابضو کی، یا مانعو یا قابضو، قابضو، روح قبض کرتے ہیں نا، سمجھ گئے؟ روح قبض کہ جی روح قبض کرتے ہیں، یا مانعو یا قابضو۔ میں نے کہا ایک تسبیح پڑھا کر ہر نماز کے بعد، اس تصور کے ساتھ کہ مولا یہ تیری نعمت تھی، تو نے دی تھی، میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں، یہ تو پر میں اس کا متحمل نہیں ہوں، میرا برتن چھوٹا ہے، میرا بھانڈا چھوٹا ہے، یہ تیرا علم بڑا وسیع ہے، اللہ اس علم کو مجھ سے واپس لے لے۔ اور کہنے لگا کچھ عرصہ کرنے کے بعد وہ چیز مجھ سے واپس چلی گئی، اور اب میں مطمئن ہوں۔ کوئی مرے با میں جیویں والی گھول پتا سے پیوے، بس اب کوئی جیسے بھی مرے، اب وہ میرے اندر سے وہ کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ گھول پتا سے، پتاشا دیکھا؟ پتاشا کبھی گھول کے پی کے دیکھنا، مزہ آئے گا۔
اب پھر وہی کھانے والی چیز آ گئی ہے۔ ہاں، میں نے ایک دفعہ اپنے دوست کو، جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا قرآن کا، میں نے ان کو پتاشے کٹورے میں گھول کے میں نے پلایا۔ میں نے کہا اس کا مزہ دیکھو۔ دو تھی دیورانیاں، دیورانی اور جٹھانی، دو ایک ہی گھر میں تھی، ایک اوپر رہتی تھی ایک نیچے رہتی تھی۔ جو اوپر والی کہتی تھی جس دن یہ مرے گی نا، میں اتنا بڑا کٹورا لوں گی، اس میں پتاشے ڈالوں گی، پھر اتنا برف کا ٹکڑا ڈالوں گی، ایسے گھول کے ایسے کر کے گھول کے پیوں گی جس دن یہ مرے گی۔ اور جھگڑا کیا ہوتا تھا، جو اوپر والی ہوتی تھی وہ زبان کی خاموش زیادہ تھے، اور جو نیچے والی ہوتی تھی وہ بہت بولتی تھی۔ اوپر والی کیا کرتی تھی، اپنا گھر کا کام کرتی رہتی تھی، تھوڑی دیر کے بعد نا ایسے جوتا اٹھا کے ایسے زور سے مارتی تھی، زور سے نا جوتا ایسے زمین پہ مارتی تھی، بس پھر نیچے والی شروع ہو جاتی تھی گالیاں، برا بھلا کہنا۔ اوپر والی پھر اپنا کام کرتی رہتی تھی، نیچے والی کرتے کرتے پاگل ہو جاتی تھی، پھر خاموش پر تھوڑا سا ایسے جوتا مار دیتی تھی ایسے جوتا مار دیتے تھے، پھر اس کا گلا خشک ہو جاتا تھا، پھر گلے پہ مالشیں ہوتی تھیں، پھر گلے کے اندر مصری اور ملٹھی اور چھوٹی الائچی رکھی جاتی تھی اس گلے کو ٹھیک کرنے کے۔ ظالم نہ بول، کہنے لگے جس دن مرے گی نا، میں پتاشے گھول کٹورا لے کے اور اس میں برف ڈال کے ایسے گھول کے پیوں گی۔ اور قدرت خدا کی وہ خود پہلے مر گئی۔ رب کا نظام۔ عمر لقمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، میں ان کی بیوی کی نبض دیکھنے گیا، تو بیوی کی نبض دیکھنے گیا تو کہنے لگے خدا خراب کرے مرتی نہیں، میں دوسری شادی کروں۔ مجھے کہنے لگے دعا کر یہ مرے حکیم طارق کو یہ پوڑی دے، کوئی ایسی پوڑی دے۔ وہ مئی بیمار بعد میں مری، خود پہلے مر گئے۔ قدرت کا نظام۔ میرے اللہ کے ہاں شکر گزاری کا جذبہ اور استغفار اور ندامت یہ روزوں کی قبولیت کے لیے نہایت لاجواب۔ شکر گزاری سے فائل ٹیبل پہ پہنچ گئی، افسر پہ سارے مرحلے گزرے بغیر ڈائریکٹ پہنچ گئی، اور استغفار اس پہ سگنیچر سٹیمپ لگ گئی کہ جا قبول ہے۔ بس میں نے آپ کو جو دو لفظوں میں قبولیت کے مراحل بتا دیے۔ شکر گزاری سے مراد فائل افسر کی ٹیبل پہ پہنچ گئی کسی مرحلے گزرے بغیر، کلرک کے پاس جائے، چھوٹے کے پاس جائے، وہ اپروول کرے، وہ ابجیکشن لگا دے، وہ کہے یہ ابجیکشن ہے، یہ ابجیکشن ہے، یہ ابجیکشن ہے۔ وہ ابجیکشن جو لگا رہا نا 100 لگتا ہے تیرا عشق کمزور ہے، تو عاشق دیوانہ ہے، تیرا آج تک کوئی کام رکا نہیں ہے، تیرا عشق کمزور ہے، تیرے عشق میں وہ وجدان نہیں، وہ ولولے نہیں، تو موج سے دریا ہو جا، ہاں، اور تو طوفان ہو جا، وہ تیرے عشق کی کمزوری ہے۔ ڈائریکٹ اس پہ پہنچ گئی فائل، یہ تو ہے شکر، اور اس نے فائل دیکھے بغیر دستخط کر کے سٹیمپ لگائی، جاؤ قبول ہے، اور یہ ہے استغفار۔ روزے کے ساتھ شکر بھی اور روزے کے ساتھ استغفار بھی۔ ایسی قبولیت ہوتی ہے، ایسی محبوبیت ہوتی ہے۔ اچھا، جو شکر کرنے والا ہے اور استغفار کرنے والا ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ بڑا کوئی خاص الخاص آدمی ہے اور بہت با تدبیر سمجھدار آدمی ہے، یہ اپنے صاحب کی رگوں کو جانتا ہے۔ میرا ایک ساتھی ہے، وہ کوئی کام ہونا ہنستا ہے، باتیں کرتا ہے، میں کہے اللہ خیر اللہ خیر، اچھا پھر اس دن چھوڑ دیتا ہے، بعض اوقات مجھے بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے، میں اب سوچ میں رہتا ہوں کہ اب یہ چاندہ کیے، پھر ہنستا ہے، پھر باتیں کرتا ہے، پھر بڑھتا ہے، بعض اوقات پھر میرے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، پھر مجھے بعض اوقات پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر بعض اوقات تھوڑی سی بات کر کے کہتے جی وہ اس طرح ہے، میں کہا ہاں ٹھیک ہے، میں کوئی انتظار میں ہوتا ہوں پہلے سے نا کیا کہتا ہے۔ یہ جو پرانے ساتھی ہوتے ہیں نا، یہ پرانی رگیں جانتے ہیں، ہاں رگیں جانتے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، تو وہ میں نام نہیں لیتا، ہمارے والد صاحب کے ساتھ ایک نواب کے جوہری ہوتے تھے، خزانے کے جوہری، اعظم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حادثے میں فوت ہوئے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے دوستوں میں سے تھے۔
بہت باکمال انسان تھے، ایک قد، جوان اور جوہری تھے، بڑے خاص، جواہرات اور ہیروں کی پرکھ رکھنے والے۔ تو ایک بہت بڑے شخص تھے، ارب پتی تھے اس دور کے، ان کے کتے ہوتے تھے اور ریچھوں سے مقابلہ ہوتا تھا۔ دو کتے ایک ریچھوں سے مقابلہ کرتے ہیں، کتوں کو باندھ دیا جاتا ہے، ریچھ کو باندھ دیا جاتا ہے، کتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو ان کا ایک کتا تھا، اس کی دم کاٹ دیتے کیونکہ ریچھ دم کو پکڑ لیتا ہے، دم کاٹا ہوا تو، اور وہ اکیلا لڑتا تھا۔ اب وہ مخدوم صاحب جو ہیں بوڑھے ہو گئے، اور وہ بیچارے بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، تو وہ چادر پہن کے ایسے پاؤڈر چھڑک رہے تھے، ایک طرف نہ منہ کر کے، اس طرف مستورات بیٹھی تھیں، مرید خواتین بیٹھی تھیں بہت ساری، گرمی تھی۔ تو اس نے پیچھے سے آ کے کہا، اس نے کہا جی وہ لنڈی جو ہے نا، لنڈی، اس کا دم کٹا ہوا، اس کا نام لنڈی تھا، اس نے کہا جو لنڈی ہے نا یہ بیمار ہے، انہوں نے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس نے ایک اور چپر رکھی، اس کو پتا تھا کہ بھئی ان کو پھڑکانا کیسے ہے، اس نے کہا سائیں وہ مر رہا ہے، ہیں ایسے کیا نا، تو وہ مائیوں کی طرف منہ کر کے سارا کھڑے ہو گئے، انہیں ہوش نہ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاجوں میں سوچیں کہ اس فائل کو اپروول میں نے کیسے کرانی ہے۔ رب کا مزاج میں نے پڑھ لیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے شکر لیا، توبہ لیا، جا میں تجھے پار کرتا جاؤں گا، تو پھر لے آؤ۔ دفتر کے باہر دو چار بندے ایسے ہوتے ہیں جو صاحب کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اس نے کہا کام نکلوانا ہے، وہ بندہ ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے، اس کا لین ہے اندر، وہ مزاج کو سمجھتا ہے بس۔ اعظم خان صاحب میرے والد صاحب کو ایک واقعہ سنا رہے تھے، میں نے خود سنا، کہنے لگے میں ایک محکمہ نہر کے چیف کے پاس گیا، وہ ایک فائل کے دستخط نہیں کر رہا تھا، میں نے باہر سے بندوں سے پوچھا کہ اس کا ویک پوائنٹ کیا ہے، اس کا آئی بریک کیا ہے، اس نے کہا جی یہ آل کی شان کو سنتا ہے اور روتا ہے، اس نے کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فائل تو ابھی اپروول ہو گئی، آل کی شان کو۔ نواب صاحب اعظم خان صاحب جو ہیں وہ بہت صاحب علم تھے، وہ اندر گئے، جب اندر گئے تو اندر جاتے ہی انہوں نے کہا جی میں اپنا تعارف تو نہیں کراتا، لیکن جن ہستیوں کا میں غلام ہوں میں ان کا تعارف کرواتا ہوں، اور پھر مرثیے عاشورہ کا ڈھل جانا، صغرا کا مر جانا، اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، مذہب کی قید نہیں ہے ذکر حسین میں، ہر حق پرست ہو گیا شیدا حسین کا، آل حق تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا، رامن کی طرح مٹ گیا دنیا سے تو یزید، لیکن دلوں پہ آج بھی ہے قبضہ حسین کا، سر اپنا جو پٹکتی ہے پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا، جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، میں ہندو ہوں مگر ہوں شہدا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین۔ یہ ایک ہندو کے اپنے تاثرات ہیں جس میں اس نے شریعت کی حدود و قیود کو نہیں دیکھا، یہ اس کے اپنے تاثرات ہیں۔ اس نے کہا جی میری تو کوئی تعریف نہیں ہے، پر میں جن کے طفیل ہوں، وہ جو شروع ہوا نا، اوہ کہنے لگے میں نے رلا 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 کے آدھا کر دیا، کہنے لگے چائے لے آؤ، فلاں لے آؤ، فلاں لے آؤ، آپ کا تعارف کیا؟ انہیں کہ جی میرا کوئی تعارف نہیں، پھر میں شروع ہو جاؤں، انہیں میرا کوئی تعارف نہیں، میں ایک ناچیز انسان ہوں، میں انہی کے طفیل، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، میں انہی کے طفیل، پھر اور شان میں شروع ہو جاؤں؟ وہ پھر روئے، آخر کار دیوانہ کر دیا، کہنے لگے اللہ کے واسطے کیوں آیا بتا؟ میں نے کہا یہ فائل ہے، کہنے لگا لے جا۔ یہ واقعہ میں نے خود سنا، اور میرا رب خود کہتا ہے آجا دو کام کر لے، شکر کر لے جو ملا، اور ملنے کے بعد استغفار کر لے۔ کیوں؟ تو نماز میں کہتے ہیں اللہم اعنا علی ذکرک و
व शुक्रक व हुस्न इबादतिक। मेरा अल्लाह कहता है नमाज पढ़ने के बाद मेरा शुक्र अदा कर, खाना खाने के बाद कहे अल्हम्दुलिल्लाह, पानी के बाद कहे अल्हम्दुलिल्लाह, सफर से वापस ही हुई है आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून, हम्द कर फिर मेरा शुक्र अदा कर, लम्हा लम्हा कदम कदम हर पल हर सांस मेरा शुक्र अदा कर। मेरे रब ने, उस अफसर ने तो अपने गुर छुपाए हुए थे, मेरे रब ने शान करीमी के सारे गुर वाजे कर दिए, पेपर आउट हुआ पड़ा है सारा, अब तेरी मर्जी है तो ना कर। और उस आउट पेपर में दो चीजें खास हैं, एक शुक्र और एक नदामत, कि मौला जो मिल गया है उस पे तेरा शुक्र है, और शुक्र के बाद जो कर लिया और उसमें जो कमी कोताही हुई उसको माफ कर दे। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम या रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। मैंने आपको गालिबन दूसरी या तीसरी तरावी में एक राज अर्ज किया था। आज कुछ मेरे अहबाब नए आए हैं, बहुत सा मजमा नया आया है और इतकाफ के लिए तशरीफ़ लाए हैं, और आज इतकाफ के मसाइल का सिलसिला मैंने आपको अर्ज कर दिया है, एक दूसरे को बता दीजिएगा, ठीक है। जो मैंने आज जुमे के बाद आपको मसाइल इतकाफ के बारे में यहाँ के अर्ज किए हैं, खुशकिस्मत है जो यहाँ इतकाफ गुजारे और इतकाफ की हदूद व क़यूद की पाबंदी करे, बाहर ना जाए, अपनी ज़रूरतों को यहीं पूरा करे, वो खुशकिस्मत इंसान होगा। तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, मैंने एक राज अर्ज किया था तीसरी तरावी में, आज वो राज फिर दोहरा रहा हूं याद दहानी के तौर पे, कि हर दो तरावी के बाद उठते हुए हमने क्या पढ़ना है, और हर चार तरावी के बाद जो वक्फा होता है जिक्र व तस्बीहात का, दुआओं का, इसमें क्या करना है। ये घुटनों को सुकून देने का वक्फा नहीं होता, मिल जाता है, खुद ही मिल जाता है। कटोरे में पानी पीने का वक्फा नहीं होता, वो खुद ही मिल जाता है। जिसको मैं एक लफ्ज अक्सर अर्ज किया करता हूं, कोई बदकिस्मत इंसान होगा जो भैंस इसलिए लेगा कि आजकल गैस की शॉर्टेज है, लकड़ियां महंगी हैं, कोयला मुयस्सर नहीं, चलो गोबर इसका हो जाएगा, खुश करके घर में चूल्हा जलाऊंगा। भैंस तो दूध के लिए ले, गोबर तो मुफ्त में मिलेगा। हम तो 4 रकतों के बाद बैठे ही उसकी हमद और तस्बीह के लिए हैं, और हम 2 रकतों में उठते हुए भी ये लम्हा ज़ाय नहीं करेंगे। हमने इनमें भी दुआओं का एहतमाम करना है। और मैंने आपसे अर्ज किया था कि 2 रकत के बाद दूसरी रकत के लिए सलाम के बाद जब खड़े हों, ये चंद लम्हात होते हैं, इन चंद लम्हात में इस्तिग़फ़ार हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम 3 दफ़ा, एक दफ़ा पढ़ लें रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ये नहीं आता तो अस्तग़फ़िरुल्लाह तो आता ही है। कि मौला कुरान सुना था, तूने फरमाया था फस्तमिऊ लहू व अंसितू, मेरे कुरान को तवज्जो से सुनना, गौर से सुनना, ताकि तुम पर रहम करूं। वाला उसमें कोताही हुई। नमाज में तूने देखने का कहाँ हुक्म दिया था, नमाज में तूने अपनी जात का ध्यान, अपनी जात की तवज्जो, मौला मेरा ध्यान शायद उधर भटक गया, कभी ख्याल उधर भटक गया, रकू में वो तवज्जो ना कर सका, सजदों में वो सजदा ना दे सका, और तहियात के अंदर वो कैफियत नहीं थी। मौला इन सारी चीज़ों का मैं एतराफ़ करता हूँ और इस्तिग़फ़ार करता हूँ और निदामत करता हूँ। नेकी के बाद इस्तिग़फ़ार करना मेरे रब को जो पसंद है ना, अल्लाहु अकबर, नेकी के बाद इस्तिग़फ़ार करना मेरे रब को जो पसंद है, उसकी मिसालें मेरे पास नहीं है, अपने मेरा इल्म तो थोड़ा है। नेकी के बाद इस्तिग़फ़ार और नेकी के पास बाद निदामत, नेकी के बाद निदामत। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मैं पढ़ रहा था, इस लफ्ज़ के अंदर एहसास है कि मौला तू बड़ा है, हमारी खिदमत छोटी सी है, बस तो कबूल फरमा ले। काबा की तामीर के बाद बाप बेटा ने जो लफ्ज़ कहे, रब्बना इन्नका, बस, वतुब अलैना अंत तव्वाबुर रहीम। लो भाई तौबा भी कर रहे हैं,
کعبہ کی تعمیر کی، اور ابراہیم جیسی ہستی نے اور اسماعیل جیسی ہستی نے اور کر توبہ رہے ہیں۔ یہ سبق ہے میرے آپ کے لیے کہ کعبہ جیسی چیز کی تعمیر کر میں بھی توبہ کرنا، معافی مانگنا، اچھا معاف کر دے، تیری مہربانی قبول فرما لے۔ اور تراویح کے 2 رکعت پڑھ کے جو استغفار اور ندامت کرتے ہوئے اٹھتا ہے، اور پھر تراویح کی 4 رکعتوں کے درمیان جو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور ندامت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ قرب اور دعاؤں میں لگ جاتا ہے، کبھی نہ خیال کرو اٹھنے کی کہ ابھی امام اٹھا، ابھی امام اٹھا، ابھی امام اٹھا، ارے نہیں، کھو جاؤ۔ اس وقت تمہارا دل جاگے جب امام کے اللہ اکبر، تو پھر نہیں بیٹھنا، پھر دعاؤں کو چھوڑ دیں، اب حکم ہے اٹھنے کا، پھر نہیں بیٹھنا۔ اس کے علاوہ نہیں، پانی کی چاہت ہے پی سکتے ہیں، اللہ نے رکھا ہے، پانی پی لیں، پیاس ہے، پر کھو جائیں اللہ سے مانگنے میں، اللہ سے باتیں کرنے میں۔ یہ 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ملا ہے، یہ سمجھ لیں مزدوری کا ملا ہے۔ ہاں بھائی، اتنے گھنٹے کر لیے، لے ساتھ مزدوری لیتے جاؤ۔ کیوں؟ میں اپنے اوپر قرضہ نہیں رکھتا، میرا رب وہ ہے جو قرضے نہیں رکھتا، نقد چکاتا ہے۔ جاؤ لے جاؤ، 4 رکعت کے بعد لے لو، جاؤ ادھر بھی لے لو، ادھر بھی لے لو۔ اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں مولا نہیں لینا، اس کی اپنی مرضی ہے، پتہ وہ کریم دینے کو تیار ہے، وہ کریم دینے کو تیار ہے۔ یہ ہماری زندگی کا خاص عمل ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ وہ کریم بیٹھا ہے، اس کی کرسی بچھی ہوئی ہے، بہت بڑا آفس ہے، ساری کائنات میں اس کی کرسی وسیع ہے، اور ہماری فائل جانی ہے، رزق کی فائل ہے، روٹی کی فائل ہے، اولاد کی شادیوں کی فائل ہے، نسلوں کے بخت کی فائل ہے، بیٹی کے نصیب کی فائل ہے، میرے جاب کی فائل ہے، میری صحت کی فائل ہے، میری قبر کی روشنی کی فائل ہے، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونے کی فائل ہے، میری عزت کی وقار کی فائل ہے، میری شان و شوکت کی فائل ہے، مجھے بیٹے چاہیے اس کی فائل ہے، بیٹے ہیں بیٹی نہیں اس کی فائل ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے اس کی فائل ہے، مجھے در چاہیے اس کی فائل، مجھے گھر چاہیے اس کی فائل، مجھے تیرا تعلق چاہیے اس کی فائل، مجھے مدینے والے کا عشق چاہیے اس کی فائل، مجھے آل اور اصحاب کی محبت چاہیے اس کی فائل۔ یہ ساری فائلیں موجود ہیں، اپروول کرانی ہے، اتنی ساری فائلیں ہونے کا منٹ لگے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایک طرف شکر ہے اور ایک طرف ندامت ہے، ایک طرف شکر ہے اور ایک طرف استغفار ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں انتظار میں بیٹھا ہوں، کہاں ہیں شکر والے؟ ادھر آؤ۔ کہاں ہیں توبہ استغفار والے؟ ادھر آؤ۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ مولا یہ فائلوں کا ایک ٹرک بھرا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے لیے کون سی دیر ہے، جاؤ میں نے سگنیچر کر دیے۔ ہم تو کن فیکون کہنے کے بھی محتاج نہیں، ہمارے ارادے کا نام وجود ہے، ہمارے ارادے کا نام وجود ہے، ہمارے ارادے کا نام انما امرہ اذا اراد، ہمارے ارادے کا نام ہو گیا۔ جا تیری ساری فائلوں پہ سگنیچر سٹیمپ پہ لگ گئی، قبول۔ مولا نسلوں کے لیے بھی چاہتا ہوں، قبول۔ مولا 7 نسلوں کے لیے چاہتا ہوں، قبول۔ مولا قیامت تک کی نسلوں کے لیے بخت بھی چاہتا ہوں، راحت بھی چاہتا ہوں، رحمت بھی چاہتا ہوں، صحت بھی چاہتا ہوں، عافیت بھی چاہتا ہوں، عطا بھی چاہتا ہوں، شفقت بھی چاہتا ہوں، قبول۔ پر 2 چیزیں مجھے نہ دینا، نہ چھوڑنا، ایک نہایت شکر جو مل چکا، اور جو کرنے کے بعد پھر استغفار اور توبہ کہ مولا کمیوں کو معاف کرتے کرتے اپنی رحمت کو مجھ سے دور نہ کرنا۔ یہ 2 چیزیں، یہ 2 پر اور یہ 2 پہیے جس کے پاس ہیں اس کی گاڑی نہیں رکے گی، اور یہ 2 پر جس کے پاس ہیں اس کی پرواز سدا بہار رہے گی۔ یہ ہے زندگی، اور یہ ہے رمضان، اور یہ ہے رمضان کو کیش کرنا، اور یہ ہے رمضان کی مبارک ساعتوں کو کیش کرنا۔ خوش قسمت انسان ہے۔ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ 80 سال ساری زندگی سال ہر سال 4 انبیاء کا تذکرہ کیا، حضرت یوشع بن نون کا، حضرت زکریا کا، اور حضرت ایوب کا ایک اور 4 انبیاء کا تذکرہ کیا کہ 80 سال ایک پل جھپکنے میں بھی انہوں نے عبادت نہیں چھوڑی،
اور پھر دوسری ایک قوم کا تذکرہ کیا کہ ایک شخص تھا جو اتنے 100 سال تک جہاد اور ایک پل گھوڑے سے نہیں اترا. تو میری امت کی تو عمریں چھوٹی ہیں. ایسی کیفیت میں بیٹھے تو ایک دم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل ہوئی ہے. 7 سلاطین 7 فقہائے مدینہ، ان کے وسیلے سے جو بھی بندہ دعا کرے گا قبول ہوگی. میں نے آزمایا ہے اور میرے معمولات میں ہے. 7 سلاطین میں حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، اور حضرت سلیمان ہیں، اور میں سارے نہیں ابھی ایک جو کہنے لگا ہوں. ایک ہے حضرت سکندر 2 ہیں. ایک سکندر ذوالقرنین ہیں. ایک سکندر وہ ہے یونان کا سکندر جس کو 32 سال کی عمر میں ملیریا نے آ لیا. آدھی دنیا اس نے فتح کر لی تھی. 32 سال میں ملیریا نے آ لیا. یونانی سکندر تھا، یونانی، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. جو سکندر ذوالقرنین ہے اس کو اللہ نے 500 ماہ حکومت دی، اور سلیمان علیہ السلام ہے اللہ نے ان کو 500 ماہ حکومت دی. رب کی شان کریمی کیا، ان دونوں کو اقتدار اللہ نے اکٹھا کر کے 1000 ماہ کی ایک رات عطا فرما دے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. سلیمان علیہ السلام کا اقتدار کتنے ماہ؟ 500 ماہ. یاد رکھیے گا آج 21 کی رات ہے. کس کی رات ہے؟ 500 ماہ سلیمان علیہ السلام کا اقتدار. اور سکندر ذوالقرنین کا اقتدار کتنا؟ 500 ماہ. اور ایک اور انوکھی بات بتا دوں، پہلے دور میں جو 1000 سال چلہ کاٹ لیتا تھا غار میں، تنہائیوں میں، جنگلوں میں، راہبانہ چلہ کاٹتا تھا، اس کو ولی مانتے تھے. عمریں تھی بڑی، عمریں لمبی تھی، اور قد اتنے ہی تھے. فرعون کا قد اتنا ہی ہے. یہ جو لمبے قد ہے نا، لمبے قد، میں نے اس کی تحقیق کی علماء سے پوچھا، وہ قیامت کے دن ہوں گے، اللہ دے گا. عمریں بہت زیادہ. جو 1000 سال چلہ کاٹتا تھا جنگل میں، صحراؤں میں، ویرانوں میں، غاروں میں، اس کو لوگ ولی کہتے تھے. میرا رب کہتا ہے ایک رات میں تھوڑا پل میری عبادت کر لے لیلۃ القدر میں، جا میں تیری قدر کروں گا. اور محدثین نے، میں نے لفظ قدر کی تحقیق کی. قدر کسے کہتے ہیں؟ کتابوں کو چھانتا رہتا ہوں، رسائل کو، جرائد کو، کتابوں کو، اوراق کو، الفاظ کو چھانتے میں بہت پڑھا، پر ایک جگہ میں نے پڑھا اور میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، باقی بھی سارے ٹھیک ہیں. اور میں لیلۃ القدر اس لیے ہے جس نے اس رات کی قدر کی، رب اس کی قدر کرے گا اور اس کو معاشرے میں عزت اور قدر، اور اس کو قدر والا رزق. جھاپواں ٹکر تے لاکواں پانی، یہ لفظ ہے، بڑا ٹیپیکل لفظ ہے. اللہ اس کو ایسا بے قدری والا رزق نہیں دے گا، اللہ اس کی قدر کرے گا، اس کی نسلوں کی. رب بڑا قدردان ہے. جس نے لیلۃ القدر کی قدر کر لی، اور آپ دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں، لیلۃ القدر کا قیام آپ کو نصیب ہو گیا ہے تراویح کے نام پہ. اگر آج لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے میں جو شخص تسبیح خانے میں لیلۃ القدر کا پورا قیام کرے گا اعتکاف کے ساتھ، نفلی اعتکاف کے ساتھ جو پورا قیام کرے گا، اس کو ہر رات میں کوئی رات ایسی کہ لیلۃ القدر مل گئی. آپ دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں کہ اگر آج رات لیلۃ القدر اللہ کے علم میں ہے. کس کے علم میں؟ تو آپ کو آج کے قیام کا ثواب مل گیا، اور لیلۃ القدر کا جو کمالات اور برکات اور ثمرات ہیں آپ اس میں شامل ہو گئے. آپ کو مبارک ہو. قدر لیلۃ القدر اس لیے ہے کہ رب جس نے قدر کی، رب اس نے قدر کی، اور جس کی اللہ نے قدر کی اس کو رزق، عزت، وسعت، برکت، راحت، رحمت اس کی نسلوں کے لیے اللہ وسیع کر کے دکھا دے گا. وہ رزق روحانی اور رزق جسمانی ہے. پہلے 1000 سال چلے کاٹتے تھے اور پھر ولی کہتے تھے. آپ 1 سال قیام اللیل کر لو،
یعنی یہی قیام اللیل ہے. اس کے بعد سو بھی سکتے ہیں, پھر سحری کے لیے اٹھیں نفل پڑھ لیں, یہی قیام اللیل ہے. کوئی قیام اللیل کے ساتھ کچی تند کے ساتھ لٹکتا نہیں ہے نا, ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں ہونا اور کسی غار میں نہیں جانا, یہی قیام اللیل ہے جو کر لیا آپ نے, اور یہی دعا ابھی جو ہوگی یہ کر لیا. کتنے خوش قسمت انسان ہے. بات میری آج لمبی ہو گئی, گھڑی پہ تو اب نظر گئے, پر آج چونکہ 21 کی رات ہے تو میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ہر طاق رات میں ہم اس میں ذات کا ذکر کر لیا کریں. ایسے جی چاہتا ہے. اگر آپ جی چاہے تو صرف 5 منٹ ہر طاق رات میں, تاکہ کوئی رات ایسی ہو ہر چشمے دا پانی پیمی مت کہیں آب حیات ہوئے, ہر فقیر دی قدر کریں مت کہیں خضر حیات ہوئے. کیا پتا کوئی آج کی رات میں ایسا لمحہ طاق رات ہے, پھر ایک چھوڑ کے اگلی طاق رات ہوگی. تو طاق رات میں آج ایک سبق ہمیں ملا ہے کہ شکر اور استغفار سے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے, ہماری فائلیں ایسے نکلتی چلی جائیں گے. دوسرا ایک احساس ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا اقتدار 500 ماہ تھا اور حضرت ذوالقرنین کا اقتدار 500 ماہ تھا. رب نے دونوں کے اقتدار اکٹھے کر کے ہمیں 1000 ماہ کی ایک رات دے دی, جو 1000 مہینوں سے خود بہتر ہے, بہتر لفظ ہے. اور پہلے دور میں ولی اس کو کہتے تھے جو 1000 سال راہبانہ چلے کاٹتا تھا جنگلوں میں ویرانوں میں, جو بیٹھے بیٹھے ان پہ گھاس اگاتے تھے, چڑیاں گھونسلے بنا لیتی تھیں. یہ واقعات ہیں کتابوں میں. اور میرے رب کی کریمی اور میرے مدینے والے کا غم کہ ویسے غم لے کے بیٹھے تھے, ایک دم وحی آئی. میرا اللہ اپنے محبوب کو غمین دیکھے, کیسے ممکن ہے؟ اور ہم نے آپ کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, پھر سوال پوچھتے ہیں آپ کو کیا پتا کون ہے شاید کیا, پھر آگے کہتے ہیں آگے کیا ہے, الف شہر, 1000 مہینوں سے, تنزل الملائکۃ والروح. اوئے کبھی میرے دل میں آیا تو میں آپ کو روح لفظ کھولوں گا کہ روح ہے کیا اور اس میں روح کا لفظ استعمال کیوں ہوا ہے. تو اس لیے یہ لمحے قیمتی ہیں, ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں. مجمع آ گیا ہے اور آنے والا ہے, آ رہا ہے, تو آپ میزبانوں کا دل وسیع ہو گیا یا تنگ ہو گیا؟ اچھا آپ لاہور کے نہیں ہیں, لاہور سے باہر آئے ہیں. لاہور والے بڑے کھلے دل کے خرچیلے. مجھے ایک بندے نے عجیب بات کہی, ایک صحافی کہنے لگا لاہور والے عیسائی ہیں. میں کیا بات کر رہا, کہہ رہا کراچی والے یہودی ہیں. استغفر اللہ. میں نے کہا کیسی بات, کھلا بنا صحافی, اس لفظوں کا پتہ نہیں میں نے کیا استعمال کرنا. کہنے لگا کراچی والے نا پیسہ باندھ کے, ہاتھ باندھ کے رکھیں گے, ہر چیز خرچ ہوگا, بہت مالدار ہوگا, گندی سی سکوٹری پہ بائک پہ پھر رہا ہوگا, پرانی سی شرٹ پہنی پجامہ پہنا ہوا ہوگا بڑا مالدار. اور جو لاہوریہ ہے یہ خرچ کرے گا, کھائے گا, پیے گا. کہہ رہا عیسائی کیا کرتا ہے, ٹور لگاتا ہے ادھر کسی کیوں جی آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں, ہنس رہے ہیں اس لیے. تو کہنے لگے کہ وہ ایسے جو آئے گا کھا پی پکا کے پھر فارغ ہو جائے گا, اور یہودی ایک ایک پیسہ سنبھال کے دنیا کے خزانوں کا مالک بن جائے گا. کرک لاہور والوں کا مزاج یہ ہے اور کراچی والوں کا مزاج یہ ہے. تو لاہور والے تو لٹا دیتے ہیں. اب آپ لاہوری ہیں, اب آنے والا مجمع ان کے ساتھ محبت پیار بستر میں اور وسیع حال ہے. رب نے ٹھنڈی ہوائیں چلا دی ہیں. اتنا مجمع بیٹھا ہو اور پچھلے سال پوچھو جو گزار کے گئے نیچے والے حالوں میں کہتا ہوں وہ آئیں ان کو شاباش دوں. ہو پسینہ پانی. ایک ہوتی ہے حبس, ایک ہوتی ہے حبس سے بے جا. اتنی حبس انسانوں کی حبس ہوتی ہے نا. پھر موسم بھی ایسا, پھر انسان اتنے وجود کٹھے ہو گئے, ہر بندے کی اپنی آگ ہے.
تو رب نے تو یہ نعمت دے دی. پچھلے سال ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے یا مسبب الاسباب، مولا وسیع کر دے. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ دیکھو اللہ نے کتنا بڑا حال. اوپر چھت پہ جائیں جو ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں، سبحان اللہ، سارے لاہور کی ٹھنڈی ہوائیں، سارے راوی کی ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں. رب نے وسیع کر دیا. پہلے ٹوائلٹ تھوڑے ہوتے تھے، لائن لگتی تھی، اب یہ حصہ کھل گیا، یہ حصہ کھل گیا، وسیع ٹوائلٹ ہیں. کیوں جی؟ اوپر والا کھول دیا. ہاں اوپر والا بھی کھول دیا، تو یہ سارے وسیع کھل گئے. اور اللہ پاک نے وسعت دے دی، جگہ بیٹھنے کی، اٹھنے کی، ہوائیں چلا دی. تو اب اللہ نے تو اپنی وسعت وسیع کر دی. کہیں ہمارا دل تو تنگ نہیں ہو گیا؟ اوے ہٹ جی، یہاں میں نے پہلے بستر لگایا ہوا، تو کون آ گیا ہے؟ چل اٹھا یہاں سے. میں نے نا مسجد کے اوپر، آپ کو کیا سی باتیں بتاؤں، مسجد کی چھت کی ٹوٹیوں کے اوپر بستر بچھایا ہوا تھا، مسجد کی خدمت کرتا تھا. ایک شیخ صاحب تھے، وہ میرے ساتھ تھے. تو ایک جمیل صاحب تھے، فوت ہو گئے. پھیری لگاتے تھے کپڑے کی، غریب آدمی تھے. میرا کپڑا بستر بچھا ہوا تھا، ساتھ شیخ صاحب کا بچھا ہوا تھا. اس نے کیا کیا، میرا بستر اٹھا کے ایسے پرے پھینک دیا، خود آ کے سو گیا. اوپر ٹھنڈی ہوا لگنی تھی اور کچی چھت تھی، چھتی تھی. ہم نے جو اوپر چھت کی ٹائل لگوائی ہے، نیچے مٹی ڈالی ہے بہت زیادہ، پھر گارے سے لگوائی ہے. آپ محسوس نہیں کرتے؟ تھوڑا پانی ڈالتے ہیں ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر آپ اوپر ماربل لگا دیتے پھر میں آپ کی طبیعت پوچھتا. تو میں جب گیا نا رات کے کوئی 12 ساڑھے 12 بجے، میں نے دیکھا، میں نے کہا شیخ صاحب آپ کا بستر تو ہے، میرا بستر بھی نہیں، اور میرا تو بندہ ہی کچھ اور ہے. اس نے ایسے دیکھا، اچھا. انہوں نے کہا جمیل ہے، اس کا پرانا مزاج ہے. انہوں نے کہا میں ابھی تیرا بستر خالی کرا دیتا ہوں. میں نے کہا پتہ نہیں کیسے کرے گا. شیخ صاحب سوئے، سو کے زور سے ہوا نکالی، پتہ نہیں آ کہاں سے گئی. کہ میں تیرا بستر بھی خالی کرا دیتا ہوں. زور سے وہ ایک دم اٹھا، بڑا والا کہتا ہے اٹھا، کہہ رہا طارق بستر بچا. مہمان آئے مدینے والے کے، اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں. کھانے میں بھی پینے میں بھی جو پہلے آئے ہیں وہ میزبان ہیں، جو آنے والے ہیں وہ مہمان ہیں. ان کا خیال کرنا اللہ کے لیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ کے ہاں نرم کندھے والے پسندیدہ ہوتے ہیں. نرم کندھے والے جو یوں کر دیں، صف میں بھی کھانے میں بھی، اچھا کوئی بات نہیں، آ جاؤ شامل ہو جاؤ. میں نے آج عرض نہیں کیا کہ میرا لفٹ میں جھگڑا ہوتا تھا. میں سعودی عرب جاتا ہوں نا وہاں حج کے لیے، تو لفٹوں میں رش ہوتا ہے اور بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. اچھا لفٹ بڑی مشکل سے آئی تو پہلے جگہ نہیں ملی، جب خود چلا جاتا ہے ہر فلور پہ انہوں نے دبایا ہوا ہوتا ہے، لفٹ نے ہر فلور میں رکنا ہے. کوئی قسمت ہوتی ہے جو فلور میں نہیں رکتی. کہتے نہیں ہے جگہ، نہیں ہے جگہ، نہیں ہے جگہ، نہیں ہے. تو میں لفٹ میں چلا جاتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے جو آئے میں آ جائیں جگہ ہے، اصل جگہ بنا دیجئے. ایک بابا تھا، اس کی بیوی بھی ساتھ تھی. تو میں، وہ بیچارہ کھڑا تھا، لفٹ میں آ گیا، اور میں جس فلور میں جاؤں نا، جو فلور پہ رکے، تو میں کہا آ جاؤ جگہ ہے جگہ ہے جگہ ہے. وہ کہنے لگا وہ مروا ہوا ہے، لفٹ ٹوٹے گی، اتنا موج. میں نے کہا بابا جی لفٹ کا اصول ہے جب اس کا وزن اوور ہوتا ہے تو یہ ٹوں ٹوں کرتی ہے، چیخو پکار کرتی ہے، یا خود چلتی ہی نہیں. یہ جس وقت وزن زیادہ ہو جائے گا خود بندے اتر جائے، میں اتر جاؤں گا. کہنے لگا نہیں تم مروا ہوئے ہیں، مجھے تم بندے مروا ہوئے ہیں. وہ مجھ سے برا بھلا کہا، خود اتر گیا. پر میں نے اپنا عمل نہیں چھوڑا کہ لفٹ میں آ جاؤ. پہلے بوگی میں جگہ نہ ملی، جب خود جگہ بوگی میں مل گئی کہتے اگلی بوگی میں جا، یہاں جگہ نہیں ہے. تو آنے والے مہمان دسترخوان پہ بھی، ٹوائلٹ میں بھی، وضو خانے میں بھی ہمارے ہیں. ہم نے سب کو لے کے چلنا ہے. اتنی گزر گئی ہے، ابھی تو تھوڑی رہ گئی ہے. پیار سے، محبت سے درگزر کرتے ہوئے ایسے چلیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے گا. تو ہر تاکرات میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اس میں ذات کا، اللہ کا، اس میں ذات کا چند لمحے ذکر کریں گے، پھر دعا کرائیں گے. لائٹیں بند ہو جائیں گی چند لمحے. آج 21ویں شب کو ہاں سورت کوثر کا بھی عمل ہوگا، برکت کا تھیلی والا 313 مرتبہ، بڑا زبردست عمل ہے. اوہ ہو بڑا
جزاک اللہ، آپ نے پہلے دے دیا۔ 21ویں شب کو ایک ہمارا عمل ہے اور اس سے کئی لوگ رنگے گئے ہیں، مالدار ہوئے ہیں، رزق، عزت، برکت، اور خاص طور پہ قرضے اور معاشی مسائل اور مشکلات، اپنا فنانشلی کرائسس اور قرضے اور گھریلو طور پہ ہاتھ تنگ ہو جس کا، اس کے لیے یہ 313 مرتبہ سورۃ کوثر کا عمل ہے۔ بہت مبارک زبردست عمل ہے، اس کو بھی انشاءاللہ کیجئے گا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اول الاولین و یا خیر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اپنی شان کریمی کے صدقے ہماری حاضری قبول فرما، اپنے نام کو خود ہی قبول فرما۔ نہ ہماری زبانیں اس قابل، نہ ہمارا وجود اس قابل، تیرا نام ہے تو اپنے نام کو خود ہی قبول فرما کے ہماری دنیا آخرت کے مسائل حل فرما، مشکلیں حل فرما، اپنا بنا لے، دلوں کو قبول کر لے، اپنی محبت اور معرفت کے لیے اپنے اے اللہ تو اپنی شان کریمی کے صدقے ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما، اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، ہمارے شب و روز روشن فرما اور ہدایت کی ہوائیں چلا، ایمان کی زندگی عطا فرما، اخلاص اور اخلاق ہمارے لیے بہتر بنا، خیر کے دروازے کھول دے، عافیت کے دروازے کھول دے، عطا کے دروازے کھول دے اور شفقت کے دروازے کھول دے۔ دنیا میں بھی خیریں عطا فرما اور آخرت میں بھی خیریں عطا فرما، اور دنیا میں بھی برکتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی برکتیں عطا فرما۔ بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما،
बिन मांगे अता फरमा। परदेसी मुसाफिर हैं सखिया, आए हुए हैं अपना घर छोड़ के, बड़े मौला सफर करके दूर से आए, तुझे पाने आए हैं। सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है। सखी तेरे आशिक आए हैं, कबूलियत की रातें, महबूबियत की रातें, मकबूलियत की रातें और कबूलियत के लम्हे मौला कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। पल पल को मौला कबूल फरमा ले, लम्हे लम्हे को मौला कबूल फरमा ले। और दुनिया में भी खैर अता फरमा और आखिरत में भी खैर अता फरमा, और दुनिया की भी बरकतें अता फरमा और आखिरत की भी बरकतें अता फरमा। सखी कोई साइल यहाँ से खाली ना जाए। अल्लाह मैं तो खुद मांगता हूँ, भिखारी हूँ, क्या दे सकता हूँ मौला। तेरे दर पे आए बैठे हैं, अपने दरवाजे से किसी को खाली ना भेजना, अपने दर से किसी को खाली ना भेजना, अपने दर से किसी को खाली ना भेजना। मौला बिन मांगे दे दे, बिन मांगे दे दे, बिन तो दिल की मुरादें हैं पूरी कर दे। हमें मौला इस दिल की मुरादें पूरी कर दे, मुश्किलें हल फरमा दे, परेशानियां दूर फरमा दे। अल्लाह जिल्लतों से निकाल दे, इल्लतों से निकाल दे और किल्लतों से निकाल दे। जिल्लत इल्लत और किल्लत से बचा, इज्जत और आफियत के दरवाजे खोल दे सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए। अल्लाह बूढ़ों को भी दे दे, मौला जवानों को भी दे दे। अल्लाह कोई झोली खाली ना भर, मौला सब झोलियां भर दे, किसी की झोली खाली ना रहे। दिल की दुनिया भी दे दे, मन की दुनिया भी दे दे, जज्बों की दुनिया भी दे दे। हमारी दुआओं को कबूल फरमा, उठे हाथों को कबूल फरमा, इन तन्हाइयों को कबूल फरमा, अपनी रहमत को कबूल फरमा, अपने फजल को मुतवज्जे फरमा, अपनी रहमत को मुतवज्जे फरमा। सदा बिन मांगे अता फरमा, सदा बिन मांगे अता फरमा। दर दर के टुकड़ों से बचा, अपने दर का भिखारी बना, अपने दर का गुलाम बना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का मंगता बना। सदा बिन मांगे अता फरमा। नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। आमीन 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।